آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے۔ ایک بات پیدائش کے پہلے 4 سال کی عمر غوث پاک کی، دروازے پر بیٹھے ایک فقیر آیا، اس نے کہا السلام علیکم شیخ عبد القادر۔ غوث پاک فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فقیر ٹھہر گیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر کا کیا بات؟ میں نے 1 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے 5 سال پہلے بھی تم ادھر سے گزرے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت بھی تم نے سلام کیا، تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہو کر سن رہا تھا، میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی، آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں۔ آئے نہیں ہیں، ہاں تو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں۔ دوسری سنو، آپ دوسری سنو غوث پاک کی بات، اپنی ماں کے بات، بولے میری ماں، ہاں میرے بیٹے عبد القادر، جب میں تیرے پیٹ میں تھا، جب میں تیرے پیٹ میں تھا اس وقت کی کوئی بات؟ ارے میرے بیٹے بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے، ارے بتا میری ماں، چھوڑ میرے بیٹے، نہیں بتا میری ماں۔ میرے بیٹے عبد القادر کیا بتاؤں، تو میرے پیٹ میں تھا، اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے کہا کون؟ میں نے کہا خادمہ سے پوچھ کون ہے، تو خادمہ نے جا کہا کہ ایک فقیر ہے اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہا ہے۔ تو غوث پاک کہتے ہیں پھر؟ امی کہتی ہیں میرے بیٹے میں نے کہا خادمہ سے جا کہہ دو وہ بعد میں آئے گا، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ابھی گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، بعد میں آئے گا تو اسے 2 حصہ میں دے دوں گی، ابھی کوئی مرد نہیں ہے۔ جب فقیر نے سنا کہ اندر کوئی مرد نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی، چوری کرنے کے ارادے سے زیورات برتن اٹھا کے بھاگ جاؤں گا، بری نیت لے کے غوث پاک کی امی کہتی میرے بیٹے عبد القادر وہ اندر آ گیا، اس نے خبردار سارے پیسے نکالو۔ غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر پھر میں نے مدینے والے کو آواز دی، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ پھر میں نے حضور کو آواز دی، کہا اچانک وہ پیچھے سیب کی اور کھجوروں کی باغ ہے، اس سے نکل کر کے ایک شیر آ گیا اور دہاڑا اندر آ گیا، چور پر حملہ کیے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو جبڑے میں رکھا، گھسیٹ کر کے نکل گیا باغات کی طرف۔ غوث پاک فرمایا پھر؟ ماں کہتی میرے بیٹے اب تک وہ ہیبت ناک منظر یاد ہے۔ غوث پاک مسکرائے، فرماتے ہیں میری ماں اس شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں، کہا وہ عبد القادر ہی تھا۔ اللہ اللہ، آئے نہیں ہیں، بولو بولو آئے نہیں ہیں، ہاتھوں اڑا کے بولو آئے نہیں ہیں۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ حضور سرکار غوث اعظم کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی، بولے 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 کیا نام تھا؟ غوث پاک سرکار کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ شیخ عبداللہ جیلانی۔ حضور غوث پاک کے دادا کا نام تھا، غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست۔ بولتے رہیے گا سبحان اللہ۔ نیکیاں زیادہ ہوں تو میرے لیے بولیے گا، بعد میں جاؤں گا مجھے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بولتے رہیے گا۔ حضور غوث پاک کے اقربا متوسرین مریدوں کے اجداد کے نام، غوث پاک سرکار کے دادا کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی، غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست، غوث پاک کے نانا کا نام تھا شیخ عبداللہ صومعی، حضور غوث پاک کی پھپھو کا نام تھا مخدومہ عائشہ جیلانی، غوث پاک کے سگے چھوٹے بھائی کا نام تھا شیخ عبداللہ جیلانی۔ حضور غوث اعظم کے کئی خادم تھے، ایک خادم کا نام تھا شیخ بقا بن بطو، ایک خادم کا نام تھا شیخ علی بن حیتی، ایک خادم کا نام تھا شیخ بارقی، ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو سعید قیلوی، ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی، ایک خادم کا نام تھا شیخ کبیر الدین دولہ شاہ گجراتی، ایک خادم کا نام تھا شیخ ابو سعید قیلوی، ایک خادم کا نام تھا شیخ منور شاہ الہ آبادی۔ غوث اعظم کے استاذ کا نام تھا شیخ حماد دباس، مخصوص استاذ تھے۔ غوث اعظم کے پیر کا نام تھا شیخ ابو سعید مخزومی، غوث پاک کے دادا پیر کا نام تھا شیخ ابو الحسن علی قرشی الہنکاری، اور غوث پاک کے پردادا پیر کا نام تھا شیخ ابو الفرات ترتوسی، ان کے پیر کا نام تھا عبد الواحد تمیمی، وہ مرید تھے ابو بکر شبلی کے۔ ابو بکر شبلی کے پیر کا نام تھا شیخ جنید بغدادی، شیخ جنید کے پیر کا نام تھا شیخ سری سختی، ان کے پیر کا نام تھا شیخ معروف کرخی، وہ مرید تھے امام علی رضا کے۔ امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جواد تقی، امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بھائی ہیں امام حسن کے، امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے، مولا علی شوہر ہیں مخدومہ فاطمہ کے، مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی آئے نہیں ہیں، آئے نہیں ہیں،
یہ شیخ عقل میں نہیں آتے. یہ بات مرزا انجینئر کی سمجھ میں نہیں آئے گی, عاشقوں کی سمجھ میں آئے گی. آئے نہیں ہیں. غوث پاک کی امی جان کی عمر ہوئی 60 سال تک. کتنی؟ 60 سال. نام کیا ہے؟ فاطمہ ام الخیر سیدہ نساء. سبحان اللہ. ابھی تقریباً ہم لوگ بھی تیسرا ہفتہ چل رہا ہے, آپ کی امی جان کی مزار شریف سے آئے ہوئے. سبحان اللہ. دعا کرو سب کو حاضری کی توفیق ملے. اللہ تعالیٰ ان عاشقوں کے قدم کی بہاریں عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے ابو کا نام تھا شیخ موسیٰ جنگی دوست. شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ شیخ عبداللہ صومعی کی بیٹی جس کا نام تھا سیدہ نساء فاطمہ ام الخیر. آپ نے بہتے ہوئے سیب کی بڑی داستان سنی ہے نا بھائی؟ کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا ہے؟ ماشاء اللہ سب کو یاد ہے. میں نے صوفی سلطان میں سے سوال کیا, شبیر بھائی عرفان بھائی دیکھ. میں نے کہا حضور, فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بہتا ہوا سیب کھا لیا غوث پاک کے ابو نے. میں نے کہا توڑا تو نہیں تھا؟ بولے نہیں. میں نے کہا نوچ کے بھاگا؟ بولے نہیں بھاگے. اور ٹھیلے بک رہا تھا اٹھا کے جیب میں ڈالیے؟ بولے نہیں. میں نے کہا پھر؟ بولے بہتا ہوا سیب جا رہا تھا. میں نے کہا بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, اسے اٹھا کے غوث پاک کے ابو نے کھا لیا. تو غوث پاک کے نانا نے 12 سال تک پنالٹی دینی پڑی. کیا؟ غوث پاک کے ابو کو پھر ان کے باغ میں سیب کے پودوں کی پرورش کرنی پڑی, سینچائی کرنی پڑی, اس کی دیکھ بھال کے لیے 12 سال تک. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے, حضور سمجھ میں نہیں آتی بات. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, کھا لیا تو کون سا جرم کیا؟ اگر نہ کھاتے سیب سڑ جاتا. سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے, سڑنے سے بچایا غوث پاک کے ابو نے, اوپر سے پنالٹی 12 سال کی. ایسا کیوں کیا؟ کیا جواب دیا؟ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست جانتے تھے اگر میں کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہیں کروں گا تو میرے گھر ولیوں کا بادشاہ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا. اللہ. حضور غوث پاک کے ابو کی شادی ہوئی, ماں کا نام فاطمہ. اولاد نہیں ہوئی 30 سال تک, 35 سال تک, 40 سال تک, 45 سال تک, 50 سال تک, 55 سال تک, 60 سال. جب غوث پاک کی امی جان کی عمر ہوئی 60 سال. کتنی؟ اونچی بولو کتنی؟ 60 سال. 60 سال غوث پاک کی امی جان کی عمر ہوئی, تب غوث پاک پیدا ہوئے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ولیوں کے سردار کی آمد مبارک ہو. ایک بات سائنسی ڈاکٹری تھیوری میں 60 سال کی عمر کی عورتیں بچے نہیں پیدا کر سکتی. اگر وہ عرب کی ہیں تو پیدا کر سکتی ہیں, ٹھیک. اگر وہ غیر عرب کی ہیں, عجم کی ہیں تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں؟ 60 سال کی عمر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. نام رکھا گیا عبد القادر. کیا رکھا گیا؟ تھک گئے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ تھکے ہیں؟ 2-4. بڑے سچے لوگ ہیں بھیا, کم سے کم جھوٹ تو نہیں بولتے. یہ بھی صحیح ہے ماشاء اللہ. نام رکھا گیا عبد القادر. کیا رکھا گیا؟ اونچی بولو. فرماتے ہیں میرے مولا, بڑے ہو کے غوث پاک کے ارشاد, میرے مولا تو نے نبیوں کا سردار بنا دیا اپنے حبیب کو. ہاں, کسی کو کلیم اللہ کا ٹائٹل دے دیا, کسی کو نجی اللہ کا ٹائٹل دے دیا, کسی کو روح اللہ کا ٹائٹل دے دیا. نبیوں کا سردار اپنے حبیب کو بنایا. تو نے صداقت کا تاج صدیق اکبر کے سر پہ, عدالت کا فاروق اعظم کے سر پہ, سخاوت کا عثمان غنی کے سر پہ, شجاعت کا مولا علی کے سر پہ, مصلح امہ کا ٹائٹل امام حسن کو دے دیا. شہیدوں کی سرداری حسین کے حصے میں آئی, کوئی عاشقوں کا سردار کہلایا, وغیرہ وغیرہ. میرے مولا میں بھی اسی گھر کا ایک بیٹا ہوں. میرا حصہ تیری بارگاہ میں کس نام سے ہے؟ آواز آئی, اے میرے حبیب کے لاڈلے تو نے سچ کہا, میں نے فلاں نبی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو نجی اللہ بنایا, کسی کو صفی اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا, اور اپنے حبیب کے غلاموں میں صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت کا تاج میں نے فلاں فلاں کو دے دیا. تو مجھ سے کہتا ہے اے میرے مولا تیری بارگاہ میں میرا حصہ کس نام سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن میرے حبیب کے لاڈلے, میں قادر ہوں, قادر. جا تجھے میں نے صفت قادری عطا فرما دی ہے. میرا امام کہتا ہے بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے, عبد القادر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور غوث پاک سرکار پیدا ہوئے 60 سال کی عمر میں, پھر جیلان کی زمین پر. کہاں کی زمین پر؟ کوئی پوچھے غوث پاک کہاں پیدا ہوئے, کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی, کتنے لوگ بغداد جانا چاہتے ہیں؟
جلدی بولے بھائی، جو جلدی بولے گا اس کے لیے جلدی دعا کی جائے گی، اور جو سوچ کے بولے گا اس کے لیے پھر مشورہ کر کے دعا کی جائے گی. سمجھے؟ سبحان اللہ کے محبت سے کہہ دے. جیلان میں پیدا ہوئے. جیلان کس ملک میں ہے؟ ایران میں. اونچی بولے، اونچی بولے، کہاں ہے؟ ایران.